کے عنوان میں معاشرتی فتنے یا کوئی اور فتنہ جب آتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی پہلی علامت ہے کہ انسان جب فتنے کا شکار ہوتا ہے تو مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، حرص بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے مال کمانے کے علاوہ کوئی دھن، ذاتی گھر کی خاطر بازو والے کے کتنے گز زمین ہڑپ لیا، گلی 20 فٹ کی ہونی چاہیے تھی، کتنے فٹ آگے آ کے اپنا مکان بنا لیا۔ کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب دارالفتہ سے پوچھ لو، اپنا گھر اپنے گز زمین سے آگے 10 5 3 گز 1.5 گز 1 گز آگے بڑھ کر سرکاری زمین پر اپنی سیڑھیاں بنایا ہے، سرکاری زمین پر پارکنگ بنایا ہے، سرکاری زمین پر اپنا کوئی سجا یا کوئی اور بنایا ہے۔ شرعاً یہ جائز ہے کہ حرام ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی گلیاں تنگ، کوئی ایمبولینس نہیں آ سکتی، کوئی آگ لگنے کے موقع پر آگ بجھانے والی مشین گاڑی نہیں آ سکتی، کوئی بیمار ہو جائے تو اسے جلدی سے نکالا نہیں جا سکتا، کوئی آٹو آنا مشکل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ سرکار نے گلی نہیں دی ہے، وجہ یہ ہے کہ لینڈ مافیا نے تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کیا ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں، درگاہوں کی زمینیں، مسجدوں کی زمینیں، اوقاف کی زمینیں، اوقاف پر ظالم کی نگاہ ایسے ہی نہیں پڑی ہے۔ نیچے کے لٹیروں اور چوروں کو انہوں نے دیکھا کہ خوب لوٹ کے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہم ان سب کے بڑے باپ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ لوٹیں، تو انہوں نے قانون بنایا۔ ان بزرگوں کو اس زمانے کے بادشاہوں نے ان ولیوں کے نام پر ایکڑوں کی زمین جو دے دی تھی، ان کی بزرگی کی دیکھ کر ان ایکڑوں زمین کا صحیح استعمال ہوتا، وہاں اسکول کالج بنایا جاتا، اس کی آمدنی صحیح وصول کی جاتی اور صحیح بیواؤں، یتیموں، غریبوں، بیماروں کی خاطر خرچ کی جاتی، کسی بیوہ کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جاتا، کسی یتیم کو بے سہارا نہ کیا جاتا۔ اس کا ایک سسٹم بنا کر محلے کی اس اوقاف کے آس پاس رہنے والے تمام مسلمان غریبوں کا کوئی سسٹم بنتا تو پھر آج اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ ڈبایا پہلے ہم نے ہے، بعد میں اس نے سمندر کی لہریں دوڑائی ہے۔ میری بیٹی پہلے حجاب اپنے چہرے سے اتاری ہے، پھر وہاں سے بل پاس ہوتا ہے حجاب کا، اور اسکولوں سے دھکے دیے جاتے ہیں حجاب پہننے والوں کو۔ پہلے میں اپنے آپ میں سود حلال سمجھا، پھر اس کے بعد بینکنگ سسٹم عام ہوتا ہے۔ پہلے میں خلا طلاق کے مسئلے میں پولیس اسٹیشن مہیلا منڈل گیا، اس کے بعد وہاں سے 3 طلاق کا بل پاس ہوتا ہے۔ پہلے میں دارالفتہ اور مفتیوں اور قاضیوں کو ٹھکرایا، وکیلوں کے تلوے چاٹے، پیسے خرچ کیا، پراپرٹیاں لٹایا، شریعت کے خلاف دوڑا اور بھاگا، پھر وہاں سے قانون کے خلاف بل پاس ہوتے جاتے ہیں۔ قانون، شریعت کو پریشانی قانون سے نہیں ہے، قانون بنانے والے آج رہیں گے کل مر جائیں گے۔ شریعت کی حفاظت شریعت پر چلنے والوں سے ہے۔ آج کتنے مسلمان وہ ہیں، مسجدوں کی کتنی ملکیاں ہیں، مسجدوں کی کتنی پراپرٹیاں ہیں، ان مسجدوں کی ملکیوں اور پراپرٹیوں میں رہنے والے کرایہ دار کتنا کرایہ دیتے ہیں مسجدوں کو، کتنی پابندی سے دیتے ہیں۔ ان قبضہ کرنے والے، لوٹ کر بیٹھنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی برہمن نہیں ہے، کوئی خدا کے منکر نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لینے پر گردن کٹانے تیار ہو جاتے ہیں، مسجد پر آنچ آئے تو لڑنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کی ملکیاں اور پراپرٹیاں ایسے قبضہ کر کے جس ملکی کا کرایہ 20,000 ہونا چاہیے، 25,000 ہونا چاہیے، 2,000 3,000 1,500 دے رہا ہے کون مسلمان؟ تو آپ بتائیں قبضہ کون کر کے کھا رہا ہے، کون حق مار رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کون کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس میں بیوہ کا حق نہیں مارا جا رہا ہے، اس میں یتیم کا حق مارا نہیں جا رہا ہے؟ اور پھر یہ سوچا، یہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ہے، سرکار ہم پر ظلم کر رہی ہے، اس واسطے ہم سرکار کو نہیں دیں گے۔ یہ سرکار کے ابا حضور کا نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔
یہ سرکار کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ہے جو ہم مار کے کھا رہے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوا، ایک ڈسٹرکٹ میں گئے ہم، تلنگانہ ہی کے، یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے آس پاس ہے، ایک صاحب اپنی ملگی میں لے گئے، کچھ گھڑی اور عطر کچھ ایسا سامان بیچ رہے تھے، پوچھا اس کا کرایہ کتنا ہے؟ کہنے لگے 3000 روپے، لبے سڑک ہے، مین روڈ پہ ہے، 3000 کیسے کرایہ؟ نہیں، یہ مسجد کی ملگی ہے، نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل 25,000 کے آس پاس یہاں کا کرایہ ہے۔ کتنی ملگیاں ہیں اس طرح کی؟ 8 سے 10 ملگیاں ہیں۔ ساری ملگیاں کون لیے ہوئے ہیں؟ مسجد کے ہی احباب، کوئی ذمہ دار اپنے بھائی کو دلایا، سالے کو دلایا، ساڑو کو دلایا، باپ کی جاگیر سمجھ کے دلایا، اور سب آس پاس میں قبضہ کر کے اپنی ہی وہ ملگی دوسرے کو 25,000 روپے کرایہ پہ دے کے، وہ 3,000 مسجد کو دے کے باقی 20,000 اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں۔ یہ حرام خوری نہیں ہے، یہ کس کا مال کھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا مال۔ ارے یہاں جمعہ کے دن، عید کے دن آنے پر ڈبے مسجد میں پھرائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دیا جائے تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت صحیح ہو سکے۔ اللہ کے گھر پہ جو پراپرٹیاں ہیں اسے لوٹ کے کھانے والا کس قدر حرام خور اور وہ فقیر ہوگا۔ کبھی پوچھ لیتے علماء سے کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے؟ مہینوں سے جو میں کرایہ نہیں دے رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام کا لقمہ اپنی نسل کو کھلانے کے بعد امید ختم کر دو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔ امید ختم کر دو کہ ہماری نسل ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گی۔ وہ دن آئے گا کہ حرام کھلانے والے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جائے گا۔ وہ دن آئے گا کہ حرام کھلانے والے ماں باپ کو لبے سڑک بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، کیونکہ جن کی سرشت میں حرام گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں گئے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب فتنے آتے ہیں تو انسان مال کا اتنا حریص بن جاتا ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ مساجد اور اوقاف کی زمینوں کا صحیح استعمال ہوتا تو کئی کالجز بن سکتے، کئی سکولز بن سکتے، کئی بیوائیں جو رات میں نکل کر بھیک مانگ رہی ہیں، کئی وہ ہیں۔ ہم نے ایک مسجد دیکھی جس کے قبلے کی دیوار سے ایک مکان جہاں پر پولیس آ کر چھاپا مار رہی ہے، ریڈ بڑھ رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ وہاں پر مسلمان گھرانہ دھندا چلا رہا ہے، مسجد کی قبلے کی دیوار سے متصل، گزارا مشکل ہے، عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ میری دیوار مسجد سے متصل ہے، 5 وقت کی اذان آتی ہے، نماز سنائی دیتی ہے، اسے پیٹ کے گزارے سے مطلب ہے۔ لیکن ہم نے جو اوقاف کی مسجدوں کی ملکیاں، دکانیں جو قبضہ کر بیٹھے ہیں اور حرام اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، کل یہ زنا میں مبتلا ہونے والی خواتین، بیوائیں، یتیم بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پر، خدا کے سامنے گریبان پکڑ لیں کہ اس اوقاف کی اور مسجد کی ملکیوں سے آنے والی آمدنی سے ہماری عزت بچائی جا سکتی تھی، ہمیں غیر کا بستر بننے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ہم کوئی خاندانی زانیہ نہیں ہیں، جسم فروش نہیں ہیں، ہمیں بھوک اور فاقے نے مجبور کیا تھا، جو حق ہمارا تھا وہ تم نے لوٹ کھایا ہے۔ تو کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ ایسے حرام کھانے والوں کو حساب دلوائے بغیر، عذاب میں ڈالے بغیر جنت میں فیصلہ کر دیں۔ نہیں دیکھتے کہ موت کس کے سر پہ کھڑی ہے، مرنا ہے، ابھی احساس اور توبہ کا وقت باقی ہے۔ جو حرام اب تک کھا چکا اس سے توبہ، اور جو اب تک کی ملکیوں پہ قبضہ کر کے کرایہ نہیں دے رہا ہے یا بالکل بے حیثیت والا دے رہا ہے، توبہ کا وقت باقی ہے۔ مرنے کے بعد یاد رکھ لو، حرام پر زندگی گزرنے کے بعد اولاد چاہے قرآن خوانی کر لے، باپ کے نام پہ مسجد بنا لے، باپ کے نام پہ مدرسہ بنا لے، باپ کے نام پہ نفل حج عمرے کر لے، پھر بھی جو حرام کما کے مرا ہے جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس واسطے کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ نفل عبادت ہے، اور جو کر کے مرا ہے وہ حرام ہے۔ نفل کبھی حرام کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے توبہ کا وقت ہے،
ان علامتوں میں جو فتنے کی ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں توبہ کریں۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی کہاں آسان ہے حلال کے راستے ملنا، حرام دروازہ بند کرو اللہ حلال کے 10 دروازے کھولیں گے۔ ہم حرام بند کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ حلال نہیں کھول رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ سوچیں کہ میں بند کروں گا حرام کا دروازہ تو اللہ حلال کے دروازے کھولیں گے۔ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے تو پھر دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جائے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم شریعت میں پوچھ کر پہلے آتے ہیں یا پوچھے بغیر؟ شادی، خلا، طلاق، نکاح، منگنی، رسم، ان سب میں پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد موقع ہوا تو پوچھا ورنہ نہیں پوچھا۔ میراث کے مسائل کب پوچھتے ہیں؟ جب کوئی قبضہ کر لے گا، بھائیوں میں سے کوئی ایک گنڈا بن جائے گا تب آئیں گے اپنا حق پوچھنے کے لیے۔ بیٹی کی شادی ہے تب آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ جوڑا جہیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کب آئیں گے؟ بیٹی کی شادی ہے تو آئیں گے۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اور جوڑا جہیز لے رہے ہیں تب نہیں آئیں گے پوچھنے کے لیے جوڑا جہیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ نفس کتنا مکار بن گیا ہے، مطلب کی پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، شریعت کی پوچھنے نہیں آ رہا ہے۔ کتنے وہ مسائل ہیں جن میں ہم حلال حرام، اب نوجوانوں کو دیکھ لو کتنے گانے ہیں جن گانوں میں کفر اور شرک ہے، گانے کے بعد وہ بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جیسے مثال ایک جملہ ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا کیا کروں، سجدے سر کرتا ہے یارا کیا کروں۔ کتنے نوجوانوں نے گایا نہیں ہوگا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک گانا ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ ہزاروں گانے علماء نے مستقل گانوں پر کتاب لکھی ہے۔ اس سے تو کم از کم علماء کی قدر کرنا سیکھ لو۔ علماء نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر جزیے پر جہاں مسائل لکھے ہیں، انہیں گانے اور فلموں کا شوق نہیں ہے، لیکن امت گانوں سے گمراہ ہو رہی ہے تو انہوں نے گانوں پر بھی کتاب لکھی ہے۔ یہاں درمیان میں بطور لطیفے کے ایک بات، مجھے ہنسانا نہیں آتا، اس واسطے مجھے لطیفے یاد نہیں رہتے۔ ہنسانے والے مقررین اور ہوتے ہیں، وہ بہت ماہر فن ہوتے ہیں۔ میں نہ مقرر ہوں نہ ماہر فن ہوں، میں بس مدرسے کا چھوٹا سا مدرس ہوں۔ وہ گانے جن کے گانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، جتنے نوجوانوں کو گانے کا شوق ہے انہیں چاہیے کہ پہلے مول صاحب کو گانا بھیجے، پھر یہ پوچھے کہ گا سکتا ہوں کہ نہیں گا سکتا ہوں۔ مول صاحب بولے یہ گا سکتے تو گانا، نہیں تو نہیں گانا۔ یعنی گانے میں بھی مول صاحب کی اجازت سے گانا، اس وجہ سے کہ بغیر اجازت کے گاتا تو ہو سکتا کہ کافر ہو جاتا۔ اب مول صاحب جو اجازت دے رہے ہیں وہ کفر سے بچا کر صرف گناہ کی حد تک ہے بس۔ تو جو قوم علماء سے اپنے گانوں میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتی، تو پھر بتائیے وہ اپنے معاملات، معاشرت، عبادت میں کیسے مستغنی ہو سکتی ہے؟ فتنوں کے دور کی علامتوں میں سے خواہش نفس کا پجاری بن جانا۔ فتنوں کی دور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اپنی رائے پر اصرار، غرور، گھمنڈ پیدا ہو جانا۔ ایسے بندے دیکھے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ علماء اپنی زندگی کے 50 سال فقہ و فتاوی کی تحریر اور تحقیق پر گزار دی ہے، اس کے بعد انہوں نے 3 دن کے سیمینار کرنے کے بعد مباحث فقہیہ کے تحت، فقہ اکیڈمی کے تحت، مجلس تحقیقات اسلامیہ اور شرعیہ کے تحت جو تجاویز پاس کرتے ہیں،
اتنے ماہرین فن کی تجویز، فتوے اور مسئلے کے آگے وہ شخص جس نے پوری زندگی میں 1 گھنٹہ کبھی کوئی دینی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، وہ جرأت سے بول رہا ہے مفتی صاحب کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ ہے، آپ کا پیدا ہونا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، میری لاجک میری اس میں نہیں آ رہا ہے، کیا حکمت ہے آپ کے پیدا ہونے میں؟ اگر برا مان گئے ہیں تو مان لو، کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کی بے نیازی جو انہوں نے سکھائی ہے، لوگ تو بولتے ہیں ایک بات بولنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہیں سمجھے، حضرت تھانوی بولتے ہیں ایک بات بولنا چاہتا ہوں برا سمجھ جاؤ، بلغ ما انزل الیک، جو بولنا ہے وہ بولا جائے گا۔ ہماری روزی روٹی، ہماری جان کسی بھی حرام کھانے والے کے نوالے میں نہیں ہے کہ ہم کسی حرام خور سے اپنے حق بات سے ڈر جائیں، اپنے بول سے باز واپس آ جائیں۔ جب موت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے پہاڑوں کے اندر ہوں وہاں فرشتے بھیج دیں گے، جیسے ابھی قاری صاحب نے فرمایا جو رشتوں کی تلاش میں ہے فرشتے اس کی تلاش میں ہیں۔